سودا نے میر پہ یعنی میر تقی میر حج بھی لکھی، لیکن انہیں استاد بھی مانا۔ میر صاحب اندر سے تو انہیں خاطر میں نہ لاتے تھے، مگر بظاہر سودا کو مانتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا اقتباس میں نے سعادت علی خان ناصر کی خوش مارکا زیبا سے لیا۔ میر تقی میر سے لکھنؤ میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آج کل شاعر کون ہیں؟ کہا ایک تو سودا، دوسرا یہ خاکسار ہے، اور تأمل کر کے کہا آدھے خواجہ میر درد۔ کوئی شخص بولا کہ حضرت اور میر سوز صاحب؟ چیں بجبی ہو کر کہا کہ میر سوز صاحب بھی شاعر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آخر استاد نواب آصف الدولہ کے ہیں۔ کہا کہ خیر یہ ہے تو 2.25 صحیح، مگر شرفاء میں ایسے تخلص ہم نے کبھی نہیں سنے۔ میر صاحب کے سامنے کیا مجال کسی کی تھی جو کہے کہ ان بیچارے نے میر تخلص کیا، وہ آپ نے چھین لیا۔ ناچار اب انہوں نے ایسا تخلص اختیار کیا کہ نہ آپ کو پسند آئے نہ آپ اسے چھینیں۔ لکھنؤ کے چند عمائد اور اراکین جمع ہو کر ایک دن آئے میر تقی میر سے ملاقات کریں اور اشعار سنیں۔ دروازے پر آ کر آواز دی، لونڈی یا ماما نکلی، حال پوچھ کر اندر گئی۔ ایک بوریا لا کر ڈیوڑی میں بچھایا، انہیں بٹھایا اور ایک پرانا سا حقہ تازہ کر کے سامنے رکھ گئی۔ میر تقی میر اندر سے تشریف لائے۔ مزاج پرسی وغیرہ کے بعد انہوں نے فرمائش اشعار کی۔ میر صاحب نے اول کچھ ٹالا، پھر صاف جواب دیا کہ صاحب قبلہ میرے اشعار آپ کی سمجھ میں نہیں آنے کے، اگرچہ ناگوار ہوا مگر بنظر آداب و اخلاص انہوں نے اپنی نارسائی طبع کا اظہار کیا اور اقرار کیا اور پھر درخواست کی۔ میر صاحب نے پھر انکار کیا۔ آخر ان لوگوں سے نہ رہا گیا اور کہا کہ حضرت انوری اور خاقانی کا کلام ہم سمجھتے ہیں، آپ کا ارشاد کیوں نہ سمجھیں گے؟ میر صاحب نے کہا یہ درست ہے، مگر ان کی شرحیں، مصطلحات اور فرہنگیں موجود ہیں، اور میرے کلام کے لیے فقط محاورہ اہل اردو ہے یا جامع مسجد کی سیڑھیاں، اور اس سے آپ محروم۔ ایک دن نواب مرحوم نے غزل کی فرمائش کی۔ دوسرے تیسرے دن جو پھر گئے تو پوچھا میر صاحب ہماری غزل لائے ہو؟ میر صاحب نے تیوری بدل کر کہا جناب عالی مضمون غلام کی جیب میں تو بھرے نہیں کہ آپ نے فرمائش کی آج غزل حاضر کر دے۔ اس فرشتہ خصال نے کہا خیر میر صاحب جب طبیعت حاضر ہوگی کہہ دیجیے گا۔ ایک دن نواب صاحب نے بلا بھیجا، جب پہنچے تو دیکھا کہ نواب حوض کے کنارے کھڑے ہیں، ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، پانی میں سبز لال مچھلیاں تیرتی پھرتی ہیں۔ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میر صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا میر صاحب کچھ فرمائیے۔ میر صاحب نے غزل سنانی شروع کی۔ نواب صاحب سنتے جاتے تھے اور چھڑی کے ساتھ مچھلیوں سے بھی کھیلتے جاتے تھے۔ میر صاحب چیں بجبیں ہوئے اور ہر شعر پر ٹھہر جاتے تھے۔ نواب صاحب یہی کہتے تھے کہ ہاں ہاں پڑھیے۔ آخر 4 شعر پڑھ کر میر صاحب ٹھہر گئے اور بولے پڑھوں کیا؟ آپ تو مچھلیوں سے کھیلتے ہیں، متوجہ ہوں تو پڑھوں۔ نواب نے کہا جو شعر ہوگا آپ متوجہ کر لے گا۔ میر صاحب کو یہ بات زیادہ تر ناگوار گزری، غزل جیب میں ڈال کر گھر کو چلے آئے اور پھر جانا چھوڑ دیا۔ چند روز بعد ایک دن بازار میں چلے جاتے تھے کہ نواب کی سواری سامنے سے آ گئی۔ دیکھتے ہی نہایت محبت سے بولے کہ میر صاحب آپ نے ہمیں بالکل چھوڑ دیا، کبھی تشریف نہیں لاتے۔ میر صاحب نے کہا بازار میں باتیں کرنا آداب شرفا نہیں، اور یہ کیا گفتگو کا موقع ہے۔ جب نواب آصف الدولہ مر گئے، سعادت علی خان کا دور ہوا تو یہ دربار جانا چھوڑ چکے تھے، وہاں کسی نے طلب نہ کی۔ ایک دن نواب کی سواری جاتی تھی، یہ تحسین کی مسجد پر سرے راہ بیٹھے تھے۔ سواری سامنے آئی، سب اٹھ کھڑے ہوئے، میر صاحب اسی طرح بیٹھے رہے۔ سید انشا خواسی میں تھے۔ نواب نے پوچھا انشا یہ کون شخص ہے جس کی تمکنت نے اسے اٹھنے نہ دیا؟
عرض کی کہ جناب یہ وہی گدائے متکبر ہے جس کا ذکر حضور میں اکثر آتا ہے، گزارے کا وہ حال اور مزاج کا یہ عالم، آج بھی فاقے ہی سے ہوگا۔ سعادت علی خان نے آ کر خلعت بحالی اور 1000 روپیہ دعوت کا بھجوایا۔ جب چوبدار لے کر گیا، میر صاحب نے واپس کر دیا اور کہا کہ مسجد میں بھجوائیے، یہ گناہ گار اتنا محتاج نہیں۔ سعادت علی خان جواب سن کر متعجب ہوئے۔ مصاحبوں نے پھر سمجھایا۔ غرض نواب کے حکم سے سید انشا خلعت لے کر گئے اور اپنی طرز پر سمجھایا کہ نہ اپنے حال پر بلکہ عیال پر رحم کیجیے اور بادشاہ وقت کا ہدیہ لے کر قبول فرمائیے۔ میر صاحب نے کہا صاحب وہ اپنے ملک کے بادشاہ ہیں، میں اپنے ملک کا بادشاہ ہوں۔ کوئی ناواقف اس طرح پیش آتا تو مجھے شکایت نہ تھی، وہ مجھ سے واقف، میرے حال سے واقف، اس پر اتنے دنوں کے بعد ایک 10 روپے کے خدمت گار کے ہاتھ بھیجا۔ مجھے اپنا فقر و فاقہ قبول ہے، مگر یہ ذلت نہیں اٹھائی جاتی۔